بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکمرانی میں دریائے مصر کے پاس ایک گاؤں میں مچھیرا رہتا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے جال کے ساتھ مچھلیاں پکڑتا تھا۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے غریب تھا، لیکن ایک دن قسمت نے پلٹا کھایا اور وہ مصر کا ایک امیر ترین تاجر بن گیا۔ دوستو، اس مچھیرے کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ اس مچھیرے کا نام بہرام تھا۔ بہرام کا باپ بہت امیر تھا۔ اس نے اپنی شادی چچا کی بیٹی کے ساتھ کی۔ یہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ بہرام کے والد کا نام نور الدین تھا۔ یہ لڑکی نور الدین کے علاوہ اس کے چچا زاد بھائی کو بھی پسند تھی۔ نور الدین کا چچا زاد بھائی تھا جو کہ غریب تھا اور اخلاقی لحاظ سے بدتمیز تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا محلے کے بدماش لوگوں کے ساتھ تھا جو محنت پر یقین نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ محنت ہمارے لیے کرتے ہیں کیونکہ جب ان کے پاس دولت آتی ہے ہم ان سے چھین لیتے ہیں۔ نور الدین ایک سچا اور ایماندار انسان تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، دن کو کام کرتا اور رات کو خالق کی عبادت کرتا۔ وہ اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی کمائی میں دن بدن برکت ہوتی جا رہی تھی۔ شادی کے کچھ مہینوں کے بعد اس کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ نور الدین بہت خوش تھا کیونکہ وہ باپ بننے والا تھا۔ دوسری طرف نور الدین کا چچا زاد بھائی جب بھی ان دونوں میاں بیوی کو دیکھتا تو وہ بغض میں آ کر اندر ہی اندر سے سڑتا رہتا۔ اس بغض نے آہستہ آہستہ انتقام کا روپ اختیار کر لیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا کہ میں اس لڑکی کا شوہر نہیں بنا تو تم بھی نہیں بنو گے۔ ایک دن حسب معمول جب منڈی سے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے نور الدین روانہ ہوا تو کچھ سونے کے سکے اور 3 قیمتی موتی بھی اپنی جیب میں ڈال لیے۔ نور الدین جب گھر سے باہر نکلا تو اس کے چچا زاد بھائی نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ نور الدین دریائے مصر کے کنارے جا رہا تھا کہ اس کا چچا زاد بھائی اس کے سامنے اپنے دوستوں کے ساتھ آ گیا۔ ان سب نے نور الدین کو قتل کر کے دریائے مصر میں پھینک دیا۔ نور الدین کے چچا زاد بھائی نے اس کی بیوی کو آ کر بتایا کہ دریائے مصر کے کنارے ڈاکوؤں نے اسے قتل کر کے دریائے مصر میں پھینک دیا۔ میں بہت ڈھونڈا مگر اس کی لاش مجھے نہیں ملی۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ نور الدین کی بیوی پر قیامت برپا ہو گئی۔ اسے کہیں سے سہارا نہیں مل رہا تھا۔ بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو تنہا تھی۔ نور الدین کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ ماں نے اس کا نام بہرام رکھا۔ ماں لوگوں کے گھر صفائی کرتی اور اپنا اور بہرام کا پیٹ پالتی۔ بہرام جوان ہو چکا تھا اور دوسری طرف اس کی ماں بوڑھی ہو چکی تھی۔ بہرام کے ہمسائے میں ایک آدمی مچھیرا تھا۔ اس نے بہرام کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور سارا کام اس کو سمجھا دیا۔ آہستہ آہستہ بہرام نے اپنا جال خریدا اور خود مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ بہرام کی ماں نے اس کی شادی کر دی۔ بہت جلد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ کچھ عرصہ بعد بہرام کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ بہرام دریائے مصر پر جاتا، مچھلیاں پکڑتا اور فروخت کر کے گھر کا خرچہ چلاتا۔ وہ جو کچھ کماتا اس میں سے کچھ آنے والے دن کے لیے بھی بچا کے رکھتا۔ ایک دن وہ حسب معمول مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا تو سارا دن جال کے اندر ایک ہی مچھلی آئی۔ بہرام نے سوچا کہ اس مچھلی کو بیچتا نہیں بلکہ آج اسی کو پکا لیتے ہیں۔ بہرام مچھلی اپنی بیوی کو دے کر سو گیا۔ سارے دن کا تھکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بہرام کی بیوی اس کو بلا رہی تھی۔ میرے سرتاج، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دن بدل دیے ہیں۔ اس مچھلی کے پیٹ میں سے 3 موتی نکلے، یہ مجھے قیمتی لگتے ہیں۔ اگلے دن وہ 3 موتی لے کر سنار کے پاس گیا۔ سنار نے کہا کہ ان موتیوں کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا۔ اس سنار نے اس کو شہر کے بڑے سنار کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا کہ میں صرف 1 موتی کی قیمت ادا کر سکتا ہوں، لیکن یہ بھی اس کی اصل قیمت نہیں ہوگی۔ سنار نے اس کو مشورہ دیا کہ تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اس کو لے جاؤ، وہاں سے ہی صرف اصل قیمت ملے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہرام سے اس کے گھر کے حالات دریافت کیے کہ کیسے یہ موتی تمہارے پاس پہنچے، کہیں چوری کے تو نہیں۔ جب بہرام نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ میرا باپ ایک نیک اور امیر شخص تھا اور اسی دریائے مصر میں میرے باپ کو قتل کر کے پھینک دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ پوری کہانی سنی تو بہرام کو اتنا امیر کر دیا جتنا اس کا باپ تھا، کیونکہ نور الدین نے مرتے وقت ان موتیوں کو اللہ کے حوالے کر دیا ہوگا جو آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے
امانت واپس کر دی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔